آخر کار مولوی صاحب کے جنازہ پڑھانے سے انکار کرنے کے بعد گاؤں کی برادری اور قبرستان کی قائمہ کمیٹی نے متفقہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میری ماں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ میں شرجیل احمد ہوں۔ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ میں آج کل انگلینڈ میں مقیم ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ میری 2 بہنیں ہیں۔ ہم تینوں ماشاءاللہ سے حافظ القرآن ہیں۔ میری بہنیں بھی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ میں آج عرصہ دراز بعد اپنے وطن واپس آیا تو وہ بھی فقط اپنی ماں کی قبر پر حاضری دینے کے لیے آیا۔ میری ماں کی قبر جھاڑیوں اور گھاس سے اٹی پڑی تھی۔ پورے قبرستان میں واحد قبر تھی جو لاوارث لگ رہی تھی۔ وہ میری ماں کی قبر تھی۔ میں نے قبر پر اگی ہوئی جھاڑیوں کو اکھاڑ کر الگ کیا اور قریبی کھیتوں کے مالک سے اجازت لے کر تازہ مٹی قبر پر ڈالی اور پانی کا چھڑکاؤ کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ جب تلاوت کر چکا تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھاتے ہی میرا ماضی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ کاش قبر میں موجود عورت واقعی ہی مجھے جنم دینے والی میری سگی ماں ہوتی، مگر وہ میری سگی ماں نہیں، سگی خالہ تھی، البتہ تھی سگی ماں سے بڑھ کر۔ جب ہم تینوں بہن بھائی محض 4 سال سے بھی کم عمر کے تھے تو ہماری سگی ماں ہمیں ہمارے باپ کے ساتھ چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی شادی رچا کر چلی گئی۔ جب جنم دینے والی ماں نے ترس نہ کھایا تو باپ سے بھلا کیسے امید رکھ سکتے تھے؟ باپ نے بھی ہمیں ہمارے ننیال کے حوالے کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم اس کا خون نہیں۔ میری نانی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور میری ماں کے اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد نانا بھی بستر سے جا لگے اور پھر ایک دن ہمیں اللہ اور ہماری خالہ ماں کے حوالے کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے نانا کی موت کے بعد خالہ نے ہماری کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ خالہ نے ہمیں اپنی اولاد سمجھ کر پالا اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا خالہ کو ہی ماں کے روپ میں دیکھا، اور خالہ کی موت کے بعد ہم پر یہ راز عیاں ہوا کہ مرنے والی عورت ہماری سگی ماں نہیں بلکہ خالہ تھی۔ لہٰذا میں اور میری بہنیں خالہ کو ہی ماں کہتی تھیں۔ مگر دوستو، کہانی میں آپ کی آسانی کے لیے خالہ کے کردار کو خالہ ہی لکھیں گے۔ میری خالہ نے ہماری کفالت کے لیے ہر قسم کی محنت مزدوری کی، بہت زیادہ مشقت کی، مگر پھر بھی وہ اتنا نہ کما پاتی کہ ہماری کفالت کر سکتی۔ میری خالہ کی شدید خواہش تھی کہ کوئی آدمی ہماری کفالت کی ذمہ داری اٹھا لے اور ان سے نکاح کر لے، مگر ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ خالہ یتیم تھی، کوئی جہیز وغیرہ بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ 1-2 آدمی تیار ہوئے مگر انہوں نے بھی ہماری کفالت کا ذمہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور ہمیں بے سہارا چھوڑ کر ہماری خالہ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا خالہ کے لیے ہماری کفالت مشکل تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ میری خالہ نے لوگوں کی گلیاں اور گندی نالیاں تک صاف کر کے ہمارے لیے رزق اکٹھا کیا، مگر پھر بھی ہماری پیٹ کا جہنم نہ بھر سکی۔ خالہ نے ہمیں مدرسے میں داخل کروا دیا اور خود شادی بیاہوں کی تقریبات میں بھی بطور ڈانسر ناچ گا کر ہمارے لیے روٹی کمانے لگیں۔ جب ہماری خالہ جان شادی بیاہوں میں ناچنا شروع کیا تو گاؤں والوں نے ہم سے بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ مدرسہ سے بھی نکال دیا گیا۔ تو خالہ نے ہمیں قریبی گاؤں میں موجود ایک دوسرے مدرسے میں داخل کروا دیا، جہاں ایک انتہائی اچھے، رحم دل اور بڑی عمر کے استاد نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو رات مدرسے میں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ خالہ رات کو دیر سے گھر آتی اور صبح 9 بجے ہمیں مدرسے سے گھر لے آتی۔ شام کو 4 بجے جب خالہ فنکشن کے لیے نکلتی تو ہمیں مدرسہ میں چھوڑ کر جاتی۔ ہم بہن بھائیوں نے ابھی شاید آدھا قرآن پاک بھی حفظ نہیں کیا تھا کہ ایک دن پتہ چلا کہ شادی کے کسی فنکشن پر چند نشے میں دھت اوباش لوگوں نے میری خالہ کی عزت پامال کر دی ہے۔
میری خالہ نے پولیس میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی تو پولیس آفیسر نے یہ کہتے ہوئے رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا کہ کنجریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور کہکا لگا کر اپنے جونیئر کو کہنے لگا، او فیکے، اگر اس جیسی کنجریوں کی عزت لٹنے کی رپورٹیں درج کرنے لگیں تو تھانے میں بیٹھنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی، بس ہر جگہ FIR درخواستیں ہی پڑی ملیں گی۔ اور پھر پورا عملہ کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ عزت پامال ہو جانے کے بعد پولیس والوں کے ہاتھوں کی گئی تذلیل میری خالہ برداشت نہیں کر سکیں، اور گھر آ کر ایک خط اور ساری جمع پونجی ہمارے مدرسے کے استاد محترم کو دینے کے بعد ہمیں ان کے حوالے کیا، اور گھر آ کر خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لینے کے بعد میری خالہ کو ہمارے گاؤں والوں نے اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے اور باقی لوگوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا، تو مجبوراً ہمارے مدرسہ کے استاد صاحب نے اپنی بیگم کے ذریعے ہماری خالہ کو غسل کے بعد کفن پہنایا، اور پھر اپنے چند قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ خالہ جان کا جنازہ پڑھا دیا، اور قبرستان کے قریب زمین خرید کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری ذمہ داری اٹھا لی، ہمیں حفظ کروا کر عالم کے کورسز کروائے، اور پھر اپنے ایک جاننے والے کے ذریعے مجھے برطانیہ بھجوا دیا۔ یہاں میں آج بھی ایک مسجد میں امام ہوں۔ میری بہنوں کی شادی بھی مناسب فیملیز میں کروا دی۔ میری بہنیں برطانیہ میں مقیم ہیں۔ ہماری خالہ نے اپنی ساری جمع پونجی ہمارے استاد محترم کو دے دی تھی تاکہ وہ ہمیں بہتر تعلیم دلوا سکیں۔ میری خالہ کی طرف سے ہمارے لیے لکھے گئے خط میں فقط چند فقرے لکھے تھے کہ بیٹا، مجھے پتہ ہے جب تم لوگ ہوش سنبھالو گے میں تمہارے لیے ماں نہیں گالی بن چکی ہوں گی، مگر میری شدید خواہش ہے کبھی بھی میں تم لوگوں کو یاد آؤں تو میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور آخری لائن خاص کر میری بہنوں کے نام تھی کہ میری پیاری بیٹیوں، یاد رکھنا مذہب سے کبھی دور نہ جانا، مذہب سے دوری عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوستو، یہ ساری باتیں سوچ کر میں اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے تو اٹھ کر اپنی اگلی منزل کی جانب چل دیا۔ میری کہانی میں پڑھنے والے تمام لوگوں کو نصیحت ہے کہ مذہب سے دور نہ جانا، مذہب سے دوری عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔